سنی اللہم فی الرفیق الاعلی، یا اللہ اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیرے نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، یا اللہ میں تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں، مجھ پر رحم فرما، اور یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے اندر شامل فرما دے، مجھے انبیاء کرام کی جماعت کے اندر شامل فرما دے، یا اللہ مجھے اب اپنے پاس بلا لے۔ یہ الفاظ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے آقا کی نظر مبارک اسی طرح چھت کو لگی ہوئی ہے، چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ الفاظ جاری تھے، میں یہ سن رہی تھی، یہ الفاظ کم ہونا شروع ہو گئے، آقا خاموش ہو گئے اور روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر سیدنا فاطمہ الزہرا پاس ہے، کہتے ہیں ہائے ابا جان اب میں یتیم ہو گئی، ہائے ابا جان اب اللہ کا پیغام لانے والا کوئی نہ رہے گا، اب ابا جان اللہ کی آواز پر آپ نے لبیک کہہ دیا، آپ اللہ سے جا ملے، ہم حضرت جبریل کو کہیں گے اب مدینہ کے اندر نہ آیا کر، اب میرا بابا نہ رہا ہے، اب مدینہ کے اندر وہی لے کر نہ آیا کر، اب میرا بابا نہیں رہا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، فجر کے بعد چاشت کا وقت ہے، ایک بچہ حضرت ابو بکر کے پاس دوڑ کر جا رہا ہے، ابو بکر میری بات سنو، فرمایا کہ بچہ کیا ہو گیا ہے، اے یتیم بچے ذرا سنا، کہا کہ میرے ماں باپ دنیا سے گئے تھے، میں یتیم نہ ہوا تھا، میرا سہارا بننے والے محمد رسول اللہ تھے، آج میں یتیم ہوا ہوں، میرے آقا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے مدینہ کے اندر دیکھا روشنی تاریک کے اندر بدل گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مدینے کے اندر اندھیرا چھا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مدینہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ رو رہے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے باہر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلا، حضرت ابو بکر حضرت بلال کے پیچھے، حضرت بلال اب کہاں جا رہے ہیں، حضرت بلال مؤذن رسول ہے، اللہ کے رسول کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر اب مجھے روکنا چاہتا ہے، مجھے یہ تو بتا امیہ سے خرید کر اپنے قبضے میں مجھے رکھا تھا کہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے بلال یار کیسی باتیں کر رہا ہے، ادھر حضرت رسول اللہ کا غم ہے، ادھر سے تو اس طرح کے باتوں کو لے کر میرے سامنے بول رہا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے غلام سے آزاد کروایا تھا کہ پھر اسلام کے اندر مجھے غلام رکھ لیا تھا؟ کہا کہ حضرت بلال تو میرا سردار ہے، سیدنا ابو بکر سیدنا بلال تو میرا سردار ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا تھا۔ کہا کہ ابو بکر اب روکنا، جس مدینہ کے اندر مجھے مصطفیٰ نظر نہیں آتے اس مدینہ کے اندر میرا جی نہیں لگتا، اب میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفن دفن کا انتظام ہوا، صحابہ آتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آقا پر درود و سلام پیش کرتے، پھر آقا کو جب دفن کر کے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے حجرہ کے اندر آئے، سیدنا عائشہ فرماتے ہیں انس تیرا کیسے دل کیا آقا کو، آقا کے مبارک جسم پر مٹی ڈالنے کو تیرا کیسے دل کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرات وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، آقا کے سارے جانثار رو رہے تھے، میں کس طرح خوشی مناؤں، آقا کے جانثار رو رہے تھے، میں کس طرح گلیوں کو سجاؤں، آقا کے جانثار رو رہے تھے، مدینہ کے اندر طریقی کا عالم تھا، میں کیسے اپنی گلیوں کے اندر لیٹنگ کروں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو پورا کیا جائے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ قرآن پر عمل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد حیات ہے، آقا کی باتوں پر عمل کرنا یہ مقصد حیات ہے، آقا کی ذات پر